الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن لهم أجرا كبيرا. آپ قرآن کریم کی مختلف فضائل سن رہے تھے. اللہ رب العالمین کی یہ کتاب یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. آج ہم افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھا نہیں، اس کتاب کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں. ہمیں اس قرآن سے کون کون سا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اس قرآن کے بینیفٹ کیا ہیں، اس کتاب سے ہمیں کیا کچھ مل سکتا ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا. ہم صرف سننے تک رہ گئے، صرف پڑھنے تک رہ گئے، صرف بچوں کو حفظ کرانے تک رہ گئے. وقت انتہائی مناسب اور انتہائی مختصر ہے. اس قرآن کی چند برکات آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان برکات کے حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے اور ذوق بھی عطا فرمائے. یہ قرآن، اس قرآن کا سب سے بڑا فائدہ اور اس کی ایک برکت یہ ہے کہ جو شخص اس قرآن کو پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے اس کی یہ فضیلت ہے. تو جو انسان اسے یاد کر لے اس کی کتنی فضیلت ہے. اس قرآن کے متعلق علماء اور محدثین اور مفسرین انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو انسان اس قرآن کے ساتھ دل لگا لے، اس قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے، اللہ رب العالمین اس انسان کی عقل کو قائم دائم رکھتے ہیں، چاہے اس کی عمر وہ سینکڑوں سال کیوں نہ ہو، اس کی عقل خراب نہیں ہے. ہم اپنے گاؤں میں کتنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، تھوڑے سے ہی ابھی وہ 50 60 70 کی عمر کو جاتے ہیں تو وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، رشتے بھول جاتے ہیں، نام بھول جاتے ہیں، باتیں بھول جاتے ہیں، باہر والے تو باہر اپنے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ اکبر. عبد الملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ کان یقال ان ابقى الناس عقولا قراء القرآن. ہمارے ہاں اس خیر القرون کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عقل سالم رہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قاری قرآن ہو، قرآن پڑھنے والا ہو اور جب وہ مرے تو وہ سٹھایا ہوا ہو تو ممکن نہیں. یہ تجربے کی بات. اللہ اکبر. بعض السلف سے یہ بات منقول ہے کہ من حفظ القرآن مبتلا بعقلہ، جو انسان جس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا اس کی عمر جتنی مرضی لمبی ہو جائے اللہ رب العالمین اس کی عقل کو ضائع نہیں کرتا. اس کی عقل قائم رہتی، اس کا دماغ قائم رہتا ہے، اس کے سینسز کام کرتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کی دماغی بیماری کا شکار نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ایک تو یہ فائدہ.
اور اللہ نے محفوظ فرمایا. اس قرآن کی اس برکت سے مجھے یاد آیا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو انسان سود کھاتا ہے قیامت کے دن ایسے اٹھے گا جیسے یتخبطہ الشیطان من المس. آپ ذرا نا اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں ایسے لوگ جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر حرام کمایا ہے, جن لوگوں نے حرام کھایا ہے, جو بالخصوص سود کے معاملات کے اندر انوالو رہے ہیں, ان کی عمر ابھی 60-65 کو نہیں پہنچتی. آپ کو وہ آگے پاگل نظر آئیں گے. آج بات دیکھیں آپ کو وہ آگے پاگل نظر آئیں گے. اور دوسری طرف وہ انسان جو قرآن کی تلاوت کرے, قرآن پڑھے, قرآن کا ذوق اور شوق رکھے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل اس بابرکت کتاب کی برکت ہے, اس کی عقل ظاہر نہیں ہوتی. پھر دوسرا مسئلہ, ہر انسان پریشان ہے. جی مجھے نظر لگ گئی ہے, جادو ہو گیا ہے, سایہ ہو گیا ہے, شیطان آ گئے ہیں, فلاں ہو گیا ہے, اولاد کو یہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے کہ ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر کے اندر شیطان نہیں آ سکتا, اس کے اندر جن نہیں آ سکتے, ان کے اندر اس گھر کے اندر سایہ نہیں ہو سکتا, اس گھر کے اندر جادو نہیں ہو سکتا, اس گھر کے اندر تعویذ کام نہیں کر سکتے. پوری دنیا الٹ ہو جائے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے وہم ہوتے ہیں. جی ہمیں کسی نے جادو کر دیا, ہمارے گھر سایہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو, قرآن کریم کو پڑھو. جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر شیطان کا کوئی کام نہیں ہوتا. ہاں جس گھر کے اندر, گھر تو اگلی چیز ہے نا, گھر میں انسان بستے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان, جس انسان کے جسم کے اندر قرآن نہیں, کل بیت الخرب, وہ ایسے ہے جیسے کہیں دور دراز کو چھوٹا ہوا بے آباد ویران جگہ پر کوئی گھر نہیں ہوتا, اس انسان کی مثال ایسی, کل بیت الخرب. اور آپ کو پتا ہے کہ جو گھر, جو کمرہ ویرانے کے اندر ہو, اجاڑ کے اندر ہو, وہاں نہ کوئی آتا ہو نہ جاتا ہو, اس کے اندر سے کیا چیز آئے گی؟ شیطان آئیں گے, جن آئیں گے, اس کے اندر جالے لگیں گے, اس کے اندر بارشوں کے اندر پانی ٹپکے گا, اس کے حالات خراب ہو جائیں گے. میں اس حدیث کو جب بھی پڑھتا ہوں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حالات خراب ہی اسی وجہ سے. ہم قرآن کو سن تو لیتے موقع کو موقع, لیکن قرآن کو پڑھتے نہیں. ادھر میرے کتنے پیارے عزیز بھائی بیٹھے ہیں, ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں, کتنے دن کے بعد پڑھتے ہیں. اگر ہر دن پڑھتے ہیں تو کتنا پڑھتے ہیں. فیس بک ہم ہر وقت چلاتے ہیں, فیس بک کے اوپر اسٹیٹس دیکھیں تو گھنٹہ پہلے آن لائن تھا, ٹویٹر کے اوپر آدھا گھنٹہ پہلے آن لائن تھا, واٹس ایپ کے اوپر جناب 10 منٹ پہلے آن لائن تھا. کوئی ہر ایک انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں قرآن پر کب آن لائن ہوا, کتنا وقت ہو گیا قرآن پر آن لائن ہوئے. میرے بھائی اگر شیاطین سے بچنا چاہتے ہیں نا, جنات سے بچنا چاہتے ہیں, تو میرے بھائی کو قرآن کریم کی تلاوت کریں. یہ جو لوگ اس قسم کے جادو اور سحر وغیرہ کا علاج کرتے ہیں, ان کی کتابیں جا کر پڑھو, اس میں یہ چیز لکھی ہے کہ جس انسان پر جادو ہو جائے نا, بسا اوقات جادو اور شیاطین ایک انسان کے پیچھے 40 سال لگا رہتا ہے, لیکن اسے موقع نہیں ملتا کہ اس انسان کو پریفیکٹ کر سکے. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہے, اس کے ذکر کا موقع ملے گا تو شیطان اثر کرے گا. جب موقع نہیں مل رہا تو شیطان نے اثر کہاں سے کرنا ہے. ہمارا بچہ جناب نانکے سے ہو کے آ جائے تو اس کو نظر لگ جاتی ہے, گلی سے ہو کے آ جائے تو اس کو برسایا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے. قرآن کریم کی ایک برکت یہ ہے کہ جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, اس گھر کے اندر جس گھر میں تلاوت ہو, اس شخص کے اوپر جو شخص تلاوت کرے, اس کو پھر شیاطین کا کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں چلتا. اور پھر ہر انسان ٹینشن کے اندر ہے, ہر بندہ پریشان ہے. کیوں لٹکا کے بیٹھے ہو, پتہ نہیں یار کوئی بات سمجھ نہیں آتی. بچے بھی ٹھیک ہیں, کاروبار بھی ٹھیک ہے, دل نہیں لگ رہا, تو پھر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
البیت الذی اذا تلی فیہ کتاب اللہ، وہ گھر جس گھر کے اندر اللہ کی کتاب پڑھی جائے نا، وہاں کوئی اللہ کی کتاب پڑھنے والا ہو، اللہ اس گھر کی ہر چیز کو فراہم کر دیتا ہے، اس کے اندر وسعت پیدا کر دیتا ہے، دل کھل جاتے ہیں، دلوں کے اندر رب خوشی ڈال دیتا ہے، اللہ رب العالمین رزق کو کھول دیتا ہے، معاملات کے خیر و برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں، وَقَفْرُ خَيْرُ، اس گھر کے اندر خیر اللہ رب العالمین رکھ دیتا ہے، وَحَضَرَتُ الْمَلَائِكَةُ، اور جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، وَخَرَجَتْ مِنْهُ الشَّيَاطِينُ، اور شیطان وہاں سے نکل جاتے ہیں، شیطان وہاں سے نکل جاتے ہیں، وَالْبَيْتُ الَّذِي لَمْ يُتْلَ فِيهِ كِتَابُ اللَّهِ، وہ گھر جس گھر سے اللہ کی کتاب کی آواز نہ آئے، ذاق بِأَهْلِهِ، اس گھر والے پر اللہ رب العالمین تنگیاں ڈال دیتا ہے، وہ دل کی تنگی ہو، وہ رزق کی تنگی ہو، وہ مزاج کی تنگی ہو، ہر قسم کی تنگیاں ان لوگوں کو بھاپ لیتی، حالانکہ تنگی کا کوئی سبب نہیں ہوتا، رزق تو کھلا ہوتا ہے، معاملات بہترین ہوتے ہیں، بچے بہترین ہوتے ہیں، سسٹم بہترین چل رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے مسائل خراب ہیں، کبھی اس کے مسائل خراب ہیں، کبھی اس کا منہ بنا ہوا ہے، کبھی وہ لڑائی ہو گئی ہے، کبھی میاں بیوی جھگڑ پڑے ہیں، کبھی اولاد کی باپ سے نہیں بنتی، کبھی باپ کی جو ہے وہ بیٹوں سے نہیں بنتی، کبھی بھائی آپس میں جھگڑ پڑے، ذاق بِأَهْلِهِ، جس گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے تنگیوں کا دروازہ اس گھر کے اندر کھول دیا جاتا ہے، وَقَلَّ خَيْرُهُ، اس گھر میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی، وَتَنَكَّبَتْ عَنْهُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان گھروں سے اپنے روح کو موڑ لیتے ہیں، بدل لیتے ہیں، اللہ اکبر، وَحَضَرَهُ الشَّيَاطِينُ، اور شیطانوں کو وہاں ڈیرے لگے گئے۔ یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اصل ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ کا ذکر ہے، اور ذرا ہم دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں کے جتنے مسائل ہیں وہ سب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس اثر اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بات عام سی بات، یہ آپ سنیں گے بزرگوں سے، یار ہماری جب تک دادی تھی نا گھر کے اندر بڑی برکت تھی، جب تک ہمارا ابا زندہ تھا نا بابا زندہ تھا بڑی برکت تھی، کیا بابا یا وہ تائی یا وہ تایا وہ جو پھوپھی وہ خالہ وہ جو بزرگ تھی، کیا وہ بزنس مین تھا جو لاکھوں کروڑوں گھر میں لایا کرتا تھا؟ نہیں، جو پرانے بزرگ ہوا کرتے تھے نا ان کا ہر وقت کام ہی ہوتا تھا، یا وہ مصلی پر ہیں، یا وہ قرآن پر ہیں، یا وہ دعا پر ہیں، یا ذکر پر ہیں، پیسہ تھوڑا ہی کیوں نہیں اللہ رب العالمین رحمت اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ اور یہ ہمارا علم ہے کہ خوشیاں پیسے میں ملتی ہیں، خوشیاں جو ہے یہ مقام اور مرتبے سے ملتی ہیں، میرے بھائیوں خوشیاں جو ملتی ہیں خوشی دل کی خوشی ہوتی ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دل جو ہے یہ اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھروں کے اندر خیر ہو، برکت ہو، فرشتے آئیں، شیطان بھاگ جائے، لوگ جو ہے دوسرے سے مسرت اور محبت کے ساتھ آپس میں ان کے تعلقات رہیں، تو میرے بھائیوں اپنی اولادوں کو سونے کے چمچ اور بہترین برانڈڈ کپڑے اور چیزیں لینے کی بجائے انہیں اللہ کی کتاب کے اوپر لگاؤ، ان سے پوچھو قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے تو کتنا پڑھا ہے، اگر ناغا ہوا ہے تو ڈوب ہوا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی بابرکت کی طرح، مبارکن، لوگوں تم دنیا کے اندر برکتیں تلاش کرتے ہو، اللہ نے دنیا میں برکت نہیں رکھی، مبارکن لیدبروا، اس کتاب کے اندر برکت رکھی کہ اس سے برکت حاصل کرو۔ اور صرف یہی نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے جہاں جو خوشیاں آتی ہیں نا، اس سے ظاہری بیماریاں بھی ٹلتی ہیں، اس سے ظاہری بیماریاں بھی ٹلتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اے نبی ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے نا یہ شفا ہے۔ پوچھا گیا کیسی شفا ہے؟ یہ تمہارے جسموں کے لیے شفا ہے، یہ تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، یہ تمہارے دماغوں کے لیے شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اور آج اتنے کتنے ہی لوگ ہیں جب مہنگے ڈاکٹر لاہور، کراچی، اسلام آباد، کینیڈا، برطانیہ کچھ نہیں نہ کرتا، پھر آ کر جناب مولانا صاحب کے بولنے لگ جاتے ہیں کوئی ذکر بتا دیں،
کوئی ورد بتا دیں گے. مجھے تو کہیں سے وفاقہ نہیں ہوا. آپ نے جو بھوک ماری تھی نا اس بھوک کا بڑا اثر ہوا. میرے بھائی اس بھوک کے اندر خاک اثر ہوتا ہے. اثر تو اس کتاب کے اندر ہے. اس کتاب کو پڑھ کر وہ بھوک کو ماری گئی. اللہ اکبر. امریکہ کے بہت بڑے دائی ہیں پاکستانی, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. یہ بات میں نے کسی اور خبر کے اندر پڑھی تھی. وہاں امراض نفسیات, ذہنی بیمار, ان کا ایک بہت بڑا حال ہے. وہ ان کو مسکنات یعنی دماغی سکون اور نیند کی گولیاں دے کر جو ہے نا وہ ان کو لوگوں کو سناتے ہیں. وہاں کوئی مسلمان آیا ڈاکٹر, مصر کا تھا, کہاں کا تھا. اس نے کہا دوائیاں تم کو, میرے پاس ایک اور علاج نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا اپروول لے دو. اپروول لے دو. اللہ کے حکم سے دیکھنا ہے لوگوں کی امپروومنٹ کیسے ہوتی ہے. انہوں نے کہا اپروول کرو, کیا کرنا. اس اللہ کے بندے نے کیا کرنا, صبح آنا, ہلکی سی بٹن سی آواز سے قرآن کریم کو صبح کے اندر لگا دے. جو مریض 10-20% کی یوں کہنے کے سپیڈ سے اپنے آپ کو ریکور کر رہے تھے قرآن کریم کی تلاوت سے, ان کی ریکوری جناب ڈبل سے ٹربل سے اس سے زیادہ تیز ہو گئی. وہ لوگ ہماری طرح کے علاج نہیں کرتے. وہ لوگ ایک چیز پر نظر رکھتے کہ کیا چیز کیا افیکٹ کرتی. وہ تو بھائی جان سارے بندے کو ڈال کے انہوں نے اس بات کے اندر کیا کہ دوائیاں وہی ہیں. پہلے مریض آتا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ 6 مہینے 8 مہینے سال میں کرتے ہیں. یہ جو اس وقت جو یوں کہہ رہے کہ وارڈ کے اندر مریض تھے کہ 2-2.5 مہینے کے اندر ریکور ہوتی کیسے چلے گا. اس نے آ کر کہا, اس نے کہا کہ میں نے ایک کام کیا, وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ میں نہیں سناتا ہوں. وہ ڈاکٹر نعمان اس کا نام ہے, کہتا ہے میرا بچہ بیمار ہوگا, اس کو دل کا مسئلہ, دل کا مسئلہ. میں دل کے وارڈ کے اندر میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, وہاں مریض تھا, میں ادھر جاتا اور جا کر اور میں نے کیا کرنا تھا, بات چیت کچھ نہیں کرنی تھی, میں اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتا رہتا, قرآن پڑھتا رہتا. گھنٹہ ڈیڑھ دو بیٹے کے پاس بیٹھا ہو کر آ گئے. 1 دن 2 دن, تیسرے دن مجھے ایک مریض نے بلا لیا. اس نے کہا جناب ایک بات اگر آپ مائنڈ نہ کریں میں نے آپ سے پوچھ لی. وہ ڈاکٹر نعمان کہتا میں نے مجھے ضرور پتا ہے کیا ہوگا. اس نے کہا جناب ہمیں نہیں پتا کہ آپ یہاں 2 گھنٹے بیٹھ کر کیا پڑھتے ہیں, لیکن بات یہ کہ جس وقت تک آپ بیٹھ کر یہاں پڑھتے رہتے نا, ہماری کسی قسم کی دکھ درد تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. ہمیں بتائیں آپ کیا پڑھتے ہیں. اور پھر ان اسپتال والوں نے اپنے وارڈ والوں سے کیا کر وہاں قرآن کریم کی تلاوت لگوائی. تو ڈاکٹر نعمان کا لیکچر آپ کو یوٹیوب پر مل جائے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمَغْفِرَةٌ لِّلْكَافِرِينَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں کہیں بھیجا, گئے. اس دور کے مطابق کسی علاقے کسی قبیلے کے پاس گزرنے کا, یار ہم مسافر ہیں کچھ کھانا کھلاؤ. اور نے کہا دوڑو, کوئی کھانا کھانا نہیں. ٹھیک ہے, ہاں ہم اس گلی بیٹھے تھے, وہ سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک بندہ دوڑتا ہوا ہے, ایک بندہ دوڑتا ہوا ہے. وہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. وہ ہمارے سردار کو بھی کوئی چیز میرے لیے پتہ نہیں لگا, وہ تو جان سے جاتا ہے. تمہاری مہربانی, اگر تم نے کوئی دم کرنے والا ہے تو آ کر اس کی جان کو بچاؤ. صحابہ نے کہا 2 منٹ پہلے تو تم کہہ رہے تھے, آنکھوں سے آنکھ نہیں ملاتے تھے, کہتے تھے روٹی کوئی نہیں ہے, اور بیٹھتے آ کر ملتے کرے تمہارے بندہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہونے کا تو آ کر دم کرو. دم تو ہم نہیں کرتے. کیا شرط ہے؟ کہا 30 بکریاں لیں گے. سردار تھا اور نے کہا تم 30 چھوڑو, 30 کی 100 لینا, آ کر دم کر کے بندہ بچاؤ. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ صحابی گئے, جا کر ماں سے دم کیا, بندہ ٹھیک ہو گیا. 30 بکریاں لی, 30 بکریاں لی اور اپنا کام چلایا. لیکن واقعہ عجیب و غریب تھا, ایسا کبھی ہوا نہیں تھا. اللہ کے رسول کے صحابی جو ہے نا وہ ہماری طرح کے دیندار نہیں تھے کہ ہم اپنی طرف سے فتویٰ گھر لیتے ہیں, مسئلہ گھر لیتے ہیں, دل کیا تو پوچھ لیا, نہ کیا تو نہ پوچھا. آ کر سب سے پہلے اللہ کے رسول کو بتایا, اور وہ بکریاں بھی استعمال نہیں کی. حدیث کے الفاظ 30 بکریاں لے لی, لیکن ان میں سے ضرورت کے باوجود کھائی نہیں کہ لے لیے بکریاں ہے بھی درست کے نہیں. اللہ کے رسول یہ واقعہ ہوا. اللہ کے رسول نے پوچھا تم نے دم کیا کیا تھا؟ اللہ اوپر صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول دم کیا کرنا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
آپ نے فاتحہ کے متعلق بتایا کہ فاتحہ بڑی عظیم صورت ہے. میں تو اس بندے کو ہاتھ پھیرتا رہا اور فاتحہ پڑھتا رہا, مجھے نہیں پتا کہ وہ بندہ کیسے ٹھیک ہو. تو تم نے بکریوں کا کیا کیا؟ اللہ کے رسول 30 کی 30 بکریاں موجود ہیں, فرمایا 2-4 مجھے لوگوں اور باقی آپ اپنی تفصیل کا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور جو انسان اس قرآن کو پڑھے رب العالمین اسے جسمانی امراض سے بھی بچا کرتا. اور اس کے اندر ایک بات بھی سمجھ میں آئی کہ جو لوگ حقارت کی وجہ سے, تحقیر کی وجہ سے, تذلیل کی وجہ سے, حتک کرتے ہوئے, ہلکا سمجھتے ہوئے یہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا, ان سے وہ دور ہو جائے نا یا اپنے آپ پیچھا روک لیں, اللہ رب العالمین جو پھر ان کو طرح طرح کی عذابوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اس حدیث کے اندر یہ بات بھی ہے کہ یہ جو مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں نا, یہ قرآن پڑھنے والے, یہ قرآن پڑھانے والے, بعض لوگ کو ہے نا جیسے وہ احترام کرتے ہیں یار جو بھی ہے, لیکن بعض لوگ نا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کو کوئی 2 ٹکے دے دے, اس کو کوئی چھوٹی سی کرسی گھومنے والی مل جائے, اس کے سائن 2-4 جگہ کہیں چلنے لگ جائے, اللہ تعالیٰ اس کو روزی روٹی ذرا کھلی دینے لگ جائے, اس کو ساری دنیا نا پھر بھیڑ بکری نظر آنے لگ جاتی ہے. اور یہ جو درویش میں نے سنا تھا نا ہماری قسم کے یہ جو گولیاں نشین ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ تو جو ہے نا بالکل دنیا کے فرق ترین لوگوں کو کوئی کام نہیں ہوتا وہ بنا ہوتا ہے. نہیں میرے بھائی, ان کے مطابق میرا کوئی موضوع نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ لوگ جو اللہ کے دین کے ساتھ حقیقی معنی میں جڑے ہوئے ہیں, ان کے جو گوشت ہوتے ہیں نا وہ بڑے زہریلے ہوتے ہیں. جس انسان نے انہیں کھا لیا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بچ جائے, اور جس نے سن لیا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ گڑبڑ بغیر رہ جائے. ان لوگوں کی حق نہ کیا کرو, ان کی بے عزتی نہ کیا کرو, ان کی تذلیل نہ کیا کرو. ان کے جو گوشت ہے نا اللہ نے بڑے زہریلے بنائے, ان کے گوشت اللہ نے بڑے زہریلے بنائے. اور یہ بات چھوٹی نہیں, سورۃ المنافقون اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے, ایک بندے نے آ کر صحابہ کے مطابق بات کر دی. لفظ کیا استعمال کیے, اس نے کہا کہ کھانے والی میزوں کے اوپر بڑے تگڑے اور لڑائیوں کے اندر جو ہے جو بنا بڑے بزدل, اس قسم کے لوگ. بس یہ بات کی حدیث کے الفاظ. آ کر کسی بندے نے اللہ کے رسول سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول وہ بندے کہہ رہے ہیں صحابہ کے مطابق یہ کون سی قوم, کھانے میں شیر اور لڑائیوں کے اندر بزدل. اللہ اکبر. اللہ کا سورہ منافقون کے اندر ان لوگوں کو کافر کہا تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کرتے ہو. کفرتم بعد ایمانکم, تم لوگ کافر ہو گئے ہو. حالانکہ مذاقاً بات کہی تھی, استہزاء کہی تھی, وہ کافر نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھنا پسند نہیں کیا, اپنے صحابہ کو کہا کہ اٹھو یہاں سے, چلو یہاں ہم نہیں بیٹھنا. یہ جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ جڑے ہیں, صحیح معنی میں جڑے ہیں, اگر تو کسی کو کوئی ذاتی مسئلہ ہے وہ علیحدہ چیز ہے, لیکن صرف اس لیے ان کی تحقیر کرنا, تذلیل کرنا, باتیں کرنا, باتیں بنانا کہ یہ دیندار ہے اور مسجد والے لوگ ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے اور صرف مسجد میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں, یہ حقیر ہے. خدا کی قسم اگر تمہیں حقیر کر دے گا تو حقیر نہیں ہو. ان لوگوں نے صرف کھانا کھلانے سے انکار کیا تھا, رب نے ان پر زہریلا جانور مسلط کر دیا. لحوم العلماء مسمومۃ, ان لوگوں کی بلا وجہ مخالفت کرنا, ان سے انسان کو بچنا اور ڈرنا چاہیے. اور یہ جو کلام ان کے پاس ہے یہ بڑی بابرکت کلام ہے, اور صرف یہ نہیں, یہ جسموں کو شفا نہیں دیتی, یہ انسان کے شکوک اور شبہات کو دور کرتی. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق, اور تم پوچھتے ہو یہ کتاب کون سی ہے, یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے جسے جبریل امین نے نازل کیا ہے. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ وہ مومنوں کے ایمان کو مضبوط کر دے. اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے, اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ بے شمار آپ کو نا درویش سے لوگ ملیں گے, بے شمار درویش لوگ ملیں گے, آپ ان سے جا کر بات کریں نا, آپ ان سے
جا کر بات کریں اللہ اکبر، وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے علماء و فضلاء ان کی بات پر اشش کر اٹھتے ہیں۔ ادھر ہمارے بزرگ تھے بابا جی عباس رحمہ اللہ تعالیٰ، ایک انسان تھا، سادہ انسان تھا، مجھے اس سے اللہ کے لیے محبت تھی، اور محبت کس لیے تھی کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط تھا۔ کبھی میں ان سے ملتا، ان سے بیٹھتا تو کبھی کوئی بات ہوتی تو میں ان سے کہہ دیتا میرے لیے دعا کرے۔ میں پتا مجھے ہمیشہ ان کی بات، صرف یہ بات سننے کے لیے ان سے کئی مرتبہ یہ بات کرتا۔ میں نے ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک ضرورت رکھی، میں نے کہا بابا جی دعا کرتے ہو، میری یہ ضرورت ہے، میرا کام ہے پورا ہو جائے۔ انہوں نے بڑی معنی بات کی، انہوں نے کہا پترا جس رب نے سانو پیدا کیا ہے ساری ضرورتیں تو ساری تھوڑا پورا نہیں کرے گا، رب تیرا کام کرے گا۔ سادہ انسان، کوئی عالم فاضل نہیں، لیکن جو سادہ لوگوں کا ایمان ہے نا، اس ایمان جیسی چیز کوئی نہیں۔ اور یہ ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ مثبت الذین آمنوا، یہ قرآن ان کے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے، یہ دلوں کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے۔ بلال کیا تھا؟ حبشی تھا، غلام تھا، چرواہا تھا، لیکن قرآن کریم نے ایمان کو اس قدر راسخ کیا کہ اسے تہتے ہوئے کوئلوں پر بھی دنیا میں ڈالا، اس کی زبان سے احد احد کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ اور ہم جیسے بڑے بڑے لکھے لوگ ادھر سے تعلیم کر ادھر سے تعلیم کر، ارے بھی ٹھیک ہے، اور بھی جائز ہے۔ جو سادہ ثابت قدم مومن ہوتا ہے وہ کہتا کوئی ٹھیک نہیں، بس احد وہ اکیلا نہیں۔ یہ انسان کو قرآن کریم، یہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا؟ جناب احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، امام، بس واقعہ لمبا، ان کو حکمرانوں نے پکڑ لیا۔ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے، نہ مخلوق نہیں، اللہ کی صفت۔ دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ احمد بن حنبل کو جو کوڑے مارے جاتے تھے، اگر وہ ہاتھی کو مارے جاتے تھے ہاتھی کی چنگاریں نکل جاتی۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے باندھ دیا، میرے ہاتھوں کو باندھ دیا، پاؤں کو باندھ دیا، اور صرف نظار لوگوں کا شلواروں کو نہیں، اپنی نیت کپڑے کو باندھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اب مجھے فکر یہ نہیں تھی کہ مجھے کوڑے پڑیں گے، مجھے فکر یہ تھی کہ اگر انہوں نے مجھے کوڑے مارے تو کہیں میرا اظہار نہ پڑ جائے۔ کہتے ہیں پھر مجھے کوڑوں کی فکر نہ رہی، میں نے اپنے رب سے دعا کی، میں نے کہا ہے مولا اگر میں تیرے دین کے لیے مجھے یہ مار پڑ رہی ہے، اگر تو واقعہ مجھے قرآن کا اور اپنے رسول کی سنت کا خادم سمجھتا ہے، میرے مولا مجھے مار کے کچھ نہیں، تجھے تیرے اس قرآن کا واسطہ میرے اظہار کی حیا کرنے امام احمد بن حنبل لوگوں کے سامنے بڑھانا نہیں ہونا چاہتا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں ایک نہیں 70 کوڑے پڑے، لیکن امام احمد بن حنبل کی چادر جو ہے وہ ایک انچ بھی وہاں سے نیچے نہیں آئی۔ لوگوں نے پوچھا ہے تو کیا ہوا؟ امام احمد بن حنبل نے خود اپنا یہ واقعہ سنا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ عقبہ بن نافع اللہ اکبر اپنے جناب ایران کی سرحد کے اندر، سرحد کے اوپر بالکل عین پر اپنے جناب ہزاروں گھوڑ سوار لے کر موجود ہے۔ اب درمیان کے اندر نہر ہے، سامنے ایرانیوں کا محل محل ہے، وہ اپنے آپ کو کشتیوں کے پیچھے گھسیٹ کر جناب وہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اب ان کے پاس کشتیاں ہوگی تو یہ آئے گا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، عقبہ بن نافع نے ایک دن رات کو اپنے رب سے دعا کی، اللہ اکبر، اور جب صبح ہوئی بالکل صبح چل رہی تھی، عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کے اندر اعلان کیا، کہا کہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، گھوڑے کو تیار کر لو۔ لوگ کہنے لگے جناب عقبہ کی طرف، کہا فتح کی طرف، کہا عقبہ کون سی فتح، سامنے تو دریا ہے۔ کہا میں تمہیں کہتا ہوں اپنے گھوڑوں کو تیار کرو، اپنے گھوڑوں کے اوپر تیار ہو جاؤ۔ ہزاروں کا لشکر اپنے گھوڑوں کے اوپر بیٹھ گیا، اللہ اکبر، یہ ہے امین کی اطاعت۔ اور جب لشکر بیٹھ گیا، عقبہ بن نافع نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، اے مولا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے مولا ہم اپنی ذات کے لیے تو نہیں آئے، کوئی سونے اور چاندی کو اکٹھے کرنے کے لیے نہیں آئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی اور یہ آیت پڑھ کے اپنے گھوڑوں کو دریا اور سمندروں کے اندر ڈال دیا۔ وہ لوگ اتنے حیران اور اتنے
میں پریشان تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ دیو آمدن دیو آمدن دیو آمدن، اور وہ انسان نہیں، وہ تو جن ہم پر چڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات کی طاقت ہے، یہ انسان کو ایمان بخشتا ہے، یہ انسان کے ایمان کو جنا بخشتا ہے، انسان کے ایمان کو طاقت بخشتا ہے۔ یہ وہ لوگ مومن نہیں ہوتے، یہ لوگ مومن نہیں ہوتے۔ تھوڑی سی ٹینشن ہوگی، ٹینشن کی گولیاں کھانے لگ گئے، تھوڑی سی ٹینشن ہوگی، چوہے مار گولیاں کھا دی۔ یہ مومن نہیں، جو مومن ہے اس کے قریب میرے بھائی کو ٹینشن آتی نہیں ہے۔ یہ جو ہم لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، اسے اپنے دل و دماغ کے اندر نازل کریں، اتاریں۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات، اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن کے بڑے عجائب ہیں، اس قرآن کے بڑے عجائب ہیں۔ یہ صفحہ ہے، یہ صفحہ آپ ادھر کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو گلوں کے اندر بولتے ہوئے نظر آئے، لیکن جب اس صفحے کے اوپر قرآن لکھ دیا جاتا ہے نا، اس قرآن کو اگر کوئی جلا دینا تو اس کی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو جائے گی۔ ایک صفحے کی یہ اہمیت بن جاتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ جو انسان اس قرآن کو اپنے اندر اتار لے، اس شخصیت کی کتنی منزلت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان القرآن فی احاد ما اکلتہ النار، جس جلد کے اندر، جس جسم کے اندر قرآن ہو، اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور جہنم کی آگ سے کون کون بچنا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ سب بچنا چاہتے ہیں تو اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن سے محبت کریں، اس قرآن کو یاد کریں۔ خدا کی قسم، یہ دنیا کی آگوں سے بھی آپ کو بچائے گا کہ